اگر رشتہ دار آپ سے تعلق نہ رکھنا چاہیں باوجود آپ کی لاکھ کوشش کے، تو اس سلسلے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ شکر ادا کریں جی. آج کل تو رشتہ داریاں نبھانی ہے اتنی مشکل ہے، وہ رکھیں گے تعلق تو ادھاری مانگیں گے آپ سے اور واپس بھی نہیں کریں گے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں لاکھ کوئی کرنے کی، وہ نہیں، وہ تو جان چھڑا رہے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، وہ تو عہدہ برآں ہو گئے، آپ قطع رحمی نہیں کریں گے نا. اگر وہ کہہ رہے ہیں نہیں رکھنا، یار مجھے بتائیے تعلق کیا رکھنا ہوتا ہے؟ کسی نے اتنے ویلے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں رشتہ داروں سے تعلق. میرے بھائی اپنی فیملی سے ٹائم نہیں ملتا، بیوی بچوں سے، کہ انسان جا کے تو چوتھے ملے جو ہے نا وہ جا کے کزنوں سے جا کے ملے. یار اتنا زندگی اس لیے آئی ہوئی ہے. ہاں صرف خوشی اور غمی میں آپ نے شریک ہونا ہے، اس میں تو آپ کو کوئی نہیں جنازہ پڑھنے سے نہیں روکے گا. ویسے جس بات میں کہہ سکتے ہیں لوگ کہ میرے جنازے میں نہیں تو آنا، لیکن جب آپ اس کے جنازے میں جائیں گے تو وہ میت اٹھ کے آپ کو نہیں روکے گی جنازہ پڑھنے سے، بے فکر ہو کے آپ جائیں. تو خوشی غمی میں جانا ہوتا ہے، بلا لیں چلے جائیں، جنازے میں تو بغیر بلائے چلے جائیں. خوشی کے موقع پہ اگر کارڈ آ جائے تو چلے جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں. یہ قطع رحمی نہیں ہے. قطع رحمی یہ ہے کہ آپ رشتہ توڑیں. اگر وہ توڑ رہے ہیں تو یہ تو سوال انہوں کو پوچھنا چاہیے، آپ کو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں. موجہ مارو. والدہ 1.5 مہینے سے عدت میں ہے، میرے والد فوت ہو گئے، اب وہ بیمار ہو گئی ہیں، گھٹنوں کی بیماری، ڈاکٹر بھی چلنے پھرنے کا مشورہ دیتا ہے. کیا میں انہیں کہیں باہر گھمانے کے لیے لے جاؤں؟ وہ ذہنی طور پہ بہت پریشان ہے، عمر رسید ہیں. باہر نہ لے کے جائیں، آپ گھر کے اندر ہی ان کو پھیرائیں نا جی. گھر کے اندر بھی کروایا جا سکتا ہے اس طرح کا معاملہ. باقی اگر ان کی زیادہ کوئی طبیعت خراب ہے تو ٹھیک ہے، بس وہ پھر کسی سے انٹریکشن نہیں باہر کریں گی، کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیں گی. آپ انہیں اپنے گھر کے باہر والی جو گلی ہے نا اسی میں واک کروا لیں. اب اگر آپ ان کو گاڑی میں سوار کر کے کسی دوسری جگہ لے کے جا رہے ہیں تو یہ تو پھر آپ غلط کر رہے ہیں، ادھر ہی وہاں واک کروا لیں، کیونکہ وہ انہوں نے عدت تو وہ غم تو پورا کرنا ہے. فجر کے وقت جنابت کی حالت میں ہوں اور وقت مختصر ہو تو پہلے غسل کریں یا نماز پڑھیں؟ بھئی اگر غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے نا تو آپ تیمم کر کے کپڑے چینج کر کے نماز پڑھ لیں. آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ غسل کرنے کی ضرورت ہے. وضو اور غسل کے اگینسٹ تیمم دونوں کو کفایت کر جائے گا. تیمم کا طریقہ قرآن میں سورہ نساء میں سورۃ المائدہ میں آیا، میری تفصیلی ویڈیو بھی دیکھ لیں، اس میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا. آخری 5 منٹ میں جس کی آنکھ کھلتی ہے، مٹی پہ یوں ہاتھ مارے چہرے پہ، پھر ہاتھ مارا، اگر لگ جائے تو وہ جھاڑنی ہے، اور دایاں ہاتھ اور بایاں کیا، آپ کا غسل بھی اتر گیا، وضو بھی ہو گیا. اور اس نماز کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. مٹی بھی اسی طریقے سے پاک کر دیتی ہے جس طرح کے پانی. قرآن میں آیا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک آسانی دے دی ہے. کیونکہ اب آپ پاس شرعی ایشو ہے، بیمار ہوں، سفر میں ہوں، پانی نہ مل رہا ہو، یا پانی مل جائے اور اتنا ٹھنڈا ہو کہ غسل کرنے سے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے. کئی لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹائم تو آیا تھا لیکن پانی گرم نہیں تھا، تو ٹھیک ہے تیمم کریں سرکار، موجے مارے. دین ہے ہی آسانی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ دین تو آسانی ہے، لیکن آسانی وہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے. بغیر وضو کے نہیں نماز پڑھ سکتے، اور نہ ایک وضو سے 12 دن تک ساری نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں جو فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. کوئی نہیں پڑھ سکتا اس طرح. کیا ولی کے پاس غائب کا علم، یہ غائب نہیں لفظ غائب ہوتا ہے، یا کے ساتھ ہے، ان کی حیثیت واضح کریں. یہ میں نے کافی دفعہ، ولی کو تو چھوڑ دیں، نبی کو بھی صرف اتنا علم الغیب ہے جو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. وہ قرآن میں واضح ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 179. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے. ولی کون کیا بتا سکتا ہے؟ یہ نجومی ہو گئے یا یہ بابے بیٹھ کے آپ کو جو اٹکل پچو بتا رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے میں نے تو بڑا آسان سا ٹیسٹ رکھا ہے. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا میکینکس آف مٹیریلز کا کوئی فارمولا یا میتھمیٹکس کی میں 4 آرڈر ڈیفرینشیل ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں. وہ کوئی دنیا کا ولی جس نے دنیاوی کسی گورے سے تعلیم نہ حاصل کی ہو، کیونکہ ظاہر ہے یہ تو آپ کو دنیاوی کو ٹیچر سکھائے گا نا، تو وہ مجھے صرف پڑھ کے بتا دے، دیکھ کے کہ کیا لکھا ہوا ہے. سمجھانا تو دور کی بات ہے، دل کا حال تو چھوڑ دیں. تو اس طریقے سے کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایسا عقیدہ ہی گمراہی پہ مبنی ہے. علم غیب کے اوپر تو میری کئی ایک ویڈیوز، آپ علم غیب لکھیں اور میرا نام لکھیں تو انشاءاللہ
بارش کے قطروں کی طرح ویڈیوز ٹپک پڑیں گی یوٹیوب حافظہ اللہ میں. آپ ایک انجینئر ہیں تو کیا آپ کو کبھی کسی سائنٹیفک انویشن کرنے کا دل چاہا؟ جی سرکار میں نے تو وہ انویشن کر دی ہے جو سارے سائنٹسٹ اور انجینئرز اور علماء مل کے نہیں کر سکتے. میں نے وہ فارمولے دریافت کر لی ہیں جس کے ذریعے انسانیت کا علاج ہوتا ہے، بلکہ ڈاکٹر بھی نہیں کوئی کر سکتا. ہاں انجینئر تو میں ہوں، میں سرجن ڈاکٹر بھی ہوں. اللہ کے فضل سے لا علاج بیماریوں کی شفا یہاں سے ہوتی ہے. صدیوں سے جو بیماریاں لگی ہوئی تھیں، دیکھیں سب سے بڑی کسی انسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں نا جی انسانیت کے لیے کچھ کریں. میں کہتا ہوں انسانیت کا سب سے بڑا مسیحا وقت کا پیغمبر ہوتا ہے جو ہمیشہ کی کامیابیوں کا راستہ دکھاتا ہے. دنیا میں کامیابی کوئی سکھا بھی دے آپ کو 60-70 سال بعد تو آپ نے مر جانا ہے، اور پیغمبر آپ کو وہ راستہ دکھاتا ہے جس سے آپ کی ہمیشہ کی زندگی بننے والی ہے. تو پیغمبروں کے راستے پہ چلتے ہوئے پیغمبروں کے جو نائبین ہیں، پیغمبروں کے جو ڈاکیے ہیں، جو پیغمبروں کی دعوت ان کی امتوں تک پہنچاتے ہیں، وہ پیغمبروں والا کام کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر کام ہی کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ اتنی بڑی انوینشن کہ میں نے فارمولہ دریافت کر لیا کہ بریلویوں کو کیسے قابو کرنا ہے، دیوبندیوں کو کیسے قابو کرنا ہے، اہل حدیث کو کیسے قابو کرنا ہے، اور شیعہ کو کیسے قابو کرنا ہے. اور یہ قابو کرنا ان کو تکلیف دینے کے لیے نہیں تھا. جس طرح کہ آپ کو آپریشن سے پہلے انستھیزیا دیا جاتا ہے، وہ جو اتنی بڑی وہ سوئی لے کے وہ کمر میں لا کے گھسیٹتے ہیں، آپ کو پتا ہے بڑے آپریشنز کے لیے وہ بڑی وہ سوئی دیکھ کے ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے. تو وہ سوئی اس لیے نہیں ماری جا رہی ہوتی کہ وہ انستھیزیا دینے والا آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہتا ہے، وہ آپ کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ کو پہلے ٹیکا لگاتا ہے. اس کے بعد جب آپریشن کرتا ہے تو اپینڈکس کا آپریشن ہو یا اس طریقے سے بائی پاس ہو، باقی ایشوز ہوں، وہ ایڈریس کرتا ہے تو آپ ایک بڑی تکلیف سے بچ جاتے ہیں. تو یہ جو میرے ہاتھ میں آپ کو یہ چشتی رسول اللہ، اشرف رسول اللہ والے سوئے نظر آ رہے ہیں، یہ مقصد کسی کو بے عزت کرنا نہیں ہے. اس کے ذریعے آپ کی اس شرکیہ روحانی بیماریوں کا علاج کرنا ہے، ان گستاخانہ عقیدوں کا علاج کرنا ہے جو بابوں نے آپ کو سکھائے ہیں کتابوں سے دور کر کے.